تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا اللہ کی ذات پر یقین مزید گہرا ہو جائے گا، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس کی زندگی کا ہر دروازہ ہر طرف سے بند ہو چکا تھا، پھر اس نے ایک ایسی چیز کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھولے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ کو اپنی ایک ایسی دوست کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میرے لیے میری سگی بہنوں کی طرح ہے۔ وہ اپنی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کی زندگی کے بہت سارے ڈریمز تھے، بہت سارے گولز تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی کے ڈریمز اور گول ہوتے ہیں پھر اس کو سپورٹ کرنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے ماں باپ کا بہت زیادہ اس پر اصرار تھا کہ اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب جو ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ لیکن اس کا بہت زیادہ دل تھا کہ میں اپنا ایک بزنس سٹارٹ کروں، اپنا خود کا کام شروع کروں، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، شادی بھی ہو جائے گی بعد میں، لیکن ابھی میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اسی سوچ پر انہوں نے اپنا بزنس جو ہے شروع کر دیا، اپنی چیزوں کو سیل کرنے کا۔ پھر وہ بہت ٹیلنٹڈ تھی، جو ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ پہلے بزنس کو سٹارٹ کرنا، پھر اس کو ایک جو ہے کرائیٹیریا پہ لے کے جانا، یہ بہت ہی زیادہ ٹف کام ہے۔ اور ادھر سے اس کے ماں باپ کا شادی پر بہت زیادہ اصرار تھا کہ تم بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، اب تمہارے لیے ہم رشتہ جو ہے دیکھتے ہیں، تمہاری شادی کرتے ہیں، تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، یہ وہ فلاں، یہ چیزیں جو ہے اسے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ دن رات رونے میں گزار دیتی تھی، اپنے اللہ پاک سے جو ہے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ اب آپ ہی ہیں جو میری اس پریشانی میں میری مدد کر سکتے ہیں تاکہ میرا بزنس جو ہے چل پڑے۔ دوستوں سے بھی بہت خاص جو ہے سپورٹ نہیں ملا، کافی دھوکہ ملا تھا اور زندگی ایسے الجھتی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے ایک اپنا جو ہے پارٹنرشپ کی تھی ایک جگہ پہ، تو وہ پیسہ بھی سارا اس کا ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد وہ شدید قسم کی جو پریشانی میں مبتلا ہو گئی، ہر دم ٹینشن پریشانی، روتی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ جو ہے موبائل میں سے کوئی چیز دیکھ رہی تھی، اسکرول کر رہی تھی اوپر، تو میں اس کے سامنے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک ایسی ریلز آئی جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں تو آپ کی تمام قسم کی جو ہے مشکل پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو بس پھر اللہ نے جب کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو پھر جو ہے کچھ اس طرح ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھامتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا، اب یہ بھی ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے میری زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات مجھے کوئی اور موضوع دکھا دے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 100 تو بہت آسان تھا، دن میں 200 300 400 مرتبہ بھی جتنا مجھ سے آسانی سے ہو سکتا تھا میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ اور دعا میں ہر وقت یہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی کہ یا اللہ اگر میرے کوئی گناہ ہیں جو میری دعاؤں کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں تو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یا اللہ جی یا اللہ پلیز آپ جو ہے ان کو معاف فرما دیں، اور مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے آپ درگزر فرما دیں، اور جو ہے میری مدد فرمائیے اس مشکل وقت میں، کیونکہ سب میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، سارے دوست سارے رشتہ دار، اب جو ہے گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر تھا شادی کا، ظاہر سی بات ہے جب گھر والوں کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ مل رہی ہو، آپ کوئی کام ایسا کرنے لگے ہوں، جب گھر والوں کی طرف سے کوئی پراپر سپورٹ نہ مل رہی ہو تو آپ یقیناً ہی ہار جاتے ہیں، آپ کو ہمت ہی نہیں ملتی کوئی کام کرنے کی، چاہے سارے آپ کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں لیکن آپ کے گھر کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہ ہو تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، بنسبت اس کے کہ اگر سارے آپ کے خلاف ہوں اور آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دے رہے ہوں تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ آپ کو گرا سکے۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ جو ہے یہ وظیفہ کرنے لگی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ہی اتنا پاورفل وظیفہ ہے، یہ کسی بھی مشکل پریشانی کسی بھی کام کے لیے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، ہر مشکل ہر پریشانی کے لیے آپ بآسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں،
پھر اس کے بعد میں جو بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے جو فائدے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یقین ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کو بس انسان کو اپنی راہ راست پر لانے کے لیے ایک بخشش کا جو ہے ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، جس سے وہ بس بہانے ہی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے ہیں بخشش کے، کہ کیسے میں اپنے بندے کو اپنی طرف بلاؤں، کیسے وہ میری طرف آئے گا، کیسے وہ جو ہے نیک راستے پر چلے گا۔ بس یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جب بھی ہمیں کوئی مشکل پریشانی جو بھی آئے نا، تو ہمیں کبھی کوئی کسی انسان سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو چیز ہم مشکل میں گرے ہوئے ہیں، پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، چاہے ساری دنیا مل کر ہماری پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہی بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دینا کہ آپ یہ کریں تو آپ کی پریشانی ختم۔ میں کہتی ہوں مجال ہی نہیں ہے کہ وہ پھر پریشانی آپ کے پاس بھی یا بھٹکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا کہ تم یہ کام کرو یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو وہ ہو جائے گا، تو آپ بس سوچ لیں دماغ میں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہے کہتے ہیں بازو پکڑ لیا ہے، آپ کو اب جو ہے کامیابی ملتی جائے گی، آپ سیڑھی بسیڑھی جو کامیابی پر پہنچتے جائیں گے، آپ آگے آگے ہوتے جائیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو پیچھے جو کھینچ کر گرا سکے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن نہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے، تو مجھے کال آ جاتی ہے، جو ہے اس کی آرڈر آ جاتا ہے مجھے کال کے لیے، تو کہتی ہے میں ایک دم حیران ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے سارے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہے میں نے اسی وقت ہی دل میں یہ نیت کر لی تھی کہ میں 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کروں گی۔ کہتی میں ڈیلیور جو ہے میں نے وہ پارسل ڈیلیور کروا دیا، تو کہتی اس کے بہت ہی اچھے فیڈ بیک مجھے آئے، پھر اسی ہفتے میں جو ہے یک بعد دیگر مجھے آرڈر آتے رہے اور میں ڈیلیور کرتی رہی۔ پھر کہتی ایسے تو مطلب ہفتے میں 7-6 ڈیلیور آنا، تو وہ کیا کہتے ہیں آرڈر آنا تو میرے لیے عام سی بات ہو گئی۔ پھر کہتی دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی اتنی بدل گئی کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اب میں ہوں جو کل تک اتنی زیادہ پریشان تھی، کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر کسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، صرف اللہ ہی تھے جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس مشکل راستے سے باہر نکالا۔ تو آپ لوگ بھی اگر کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں اور سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، تو ایک اللہ تو ہے نا، جو کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ میں نے فلاں کا ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں، یہ دیکھو میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، یہ دیکھو میں نے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے ہیں کہ میں ہوں تمہارا مددگار، تم میرے علاوہ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کون ہے جو تمہارا میرے سوا جو ہے مدد کر سکے، تو ہم پھر دوسروں انسانوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہی خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون ہے تمہارا مدد کرنے والا۔ تو جی چھوڑیں ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، چپ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف یکسو ہو کر لگ جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے کمال کرتا ہے، کیسے آپ کی مشکل پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور آسانیوں کے راستے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔